بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج جو کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق جملے خبریہ کی قسم سے ہے. جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے جملے خبریہ، اس کے بعد اس کے تحت میں لکھے ہوئے ہیں دو چیزیں، ایک ہے جملے اسمیہ، دوسرا ہے جملے فعلیہ. تو جملے خبریہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھی کہ دیکھیے بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے. جملہ ایک مطلب ایسی مکمل بات کو کہتے ہیں جس کے اندر سننے والے کو مکمل فائدہ ہوتا ہے، پورا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، ادھوری بات نہیں ہوتی، تو اس کو جملہ کہتے ہیں. تو جملہ جب ہو جاتا ہے تو جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جملے خبریہ، دوسرا لکھا گیا تھا اس سے پہلے بھی، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یہ ہے جملے انشائیہ. یہ دیکھیے جملے انشائیہ. تو ایک جملے خبریہ ہے، ایک جملے انشائیہ ہے. جملے خبریہ جو ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جملہ کہا جا رہا ہے یا جو بات مکمل طور پہ پیش کی جا رہی ہے اس کے اندر صدق اور کذب کا احتمال ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو جملہ. تو جس کے اندر سچے ہونے اور جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس کو جملے خبریہ کہتے ہیں، ایسے جملے کو. تو اس جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں دوستو، ایک ہے جملے اسمیہ، دوسرا ہے جملے فعلیہ. جملے اسمیہ جو جملہ ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ دیکھیں، پھر میں یہاں پہ تعریف لکھ رہا ہوں. یہ دیکھیے جملے اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں پہلا لفظ یہ اسم ہو. ایسا جملہ ہے، ایسا جملہ ہوتا ہے جملے اسمیہ جس کے اندر پہلا جو لفظ ہے، کسی نہ کسی لفظ سے تو بات شروع ہوگی، تو پہلے نمبر پر جو لفظ آ رہا ہے وہ اگر اسم ہے تو پورے جملے کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے. جیسے دوستو یہاں پہ دیکھیں جو مثالیں یہاں لکھی گئی ہیں، تو ان مثالوں میں سے ہر مثال جملے اسمیہ والی ہے، جملے اسمیہ والی ہے. جیسے دیکھیے دوستو، البیت جدید، اس کا مطلب ہوتا ہے گھر نیا ہے، تو اس کے اندر بات مکمل ہو رہی ہے، تو اس واسطے یہ جملہ ہے. تو اور یہ جملے اسمیہ ہے. جملے اسمیہ اس لیے ہے کہ اس جملے کی ابتدا یہ اسم سے ہو رہی ہے. یہ البیت کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، تو چونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے اور جملے میں پہلے نمبر پر جو لفظ ہے وہ اسم ہے، تو اسی لیے اس پورے جملے کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے. تو ہم اب کیسے پہچانے دوستو کہ یہ جملے اسمیہ میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ اسم ہے، کیسے پہچانے؟ تو اس کی کچھ علامتیں مقرر ہیں اسم ہونے کی. تو دوستو یہاں دیکھیں، البیت لکھا ہوا ہے، بیت کے لفظ سے پہلے ال لکھا ہوا ہے، یا ال، یہ دیکھیے ال ہے، الف لام زبر ال. تو یہ جو لفظ ال ہے یہ جس لفظ پر دکھائی دیتا ہے، موجود ہوتا ہے اور آتا ہے جس لفظ پر، تو بس وہ لفظ اسم ہونے کی دلیل ہے، وہ لفظ اسم کہلاتا ہے. تو چونکہ البیتو میں ال آ چکا ہے بیت کے اوپر، تو لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ اسم ہے. تو یہ پورے جملے کے اندر پہلا لفظ اسم ہونا ثابت ہو گیا، تو لہذا وہ پورا جملہ کیونکہ پہلا لفظ اسم ہے تو یہ پورے جملے کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد دوسری مثال ہے دوستو، البیتان جدیدان.
یہ جو پہلی مثال تھی اس کا ترجمہ تھا گھر نیا ہے، مطلب ایک گھر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ نیا ہے، تو لہذا یہ پہلا لفظ جو ہے واحد ہے نہیں ایک ہے، تو اس حساب سے یہ پورا جملہ جو ہے البیت والا وہ واحد ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، البیت کا لفظ چونکہ ایک گھر پر دلالت کر رہا ہے، وہ ایک گھر ہونے کو بتا رہا ہے گھر، تو اس کے بعد اس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے جس لفظ سے، یعنی جدید کے لفظ سے کہ گھر نیا ہے، تو وہ لفظ بھی واحد ہے، جدیدن کا جو لفظ ہے یہ بھی واحد ہے، تو یہ لفظ بھی واحد ہے، جدیدن کا لفظ بھی واحد ہے، اور پہلا لفظ کیونکہ وہ اسم ہے، پورا جملہ اسمیہ بن چکا ہے۔ تو یہ ایک مثال گزر چکی۔ دوسرے مرحلے میں دوسرے نمبر پر جو مثال لکھی گئی ہے وہ ہے البیتان جدیدان۔ دوستو پہلی مثال کے اندر جو ہے گھر کا جو لفظ ہے نا البیت، پھر اس کے بعد جدیدن، تو یہ واحد ہے۔ تو پہلی مثال جو جملے اسمیہ کی آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ واحد کی مثال ہے۔ ادھر البیت کا جو لفظ ہے وہ بھی واحد ہے، مطلب ایک گھر کو بتاتا ہے، تو اس کے بعد نیا ہونا کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بھی واحد ہے، جدید کا لفظ۔ مگر دوسری مثال کے اندر پہلا لفظ تثنیہ ہے، یہ جو البیتانی کا لفظ ہے تثنیہ ہے۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ واحد جو لفظ ہوتا ہے، جیسے البیت یہاں پہ ہے، تو واحد لفظ کے آخر میں اگر الف اور زیر والے نون اور یا اور زیر والے نون کا اضافہ کیا جائے آخر میں، تو بس وہ تثنیہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر دو کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تثنیہ کہتے ہی ہیں اس لفظ کو جس کے اندر دو کے معنی پائے جائیں، جو دو کے معنی پر دلالت کرے اور دو کا معنی بتائے۔ تو البیتو کا ترجمہ گھر تھا، صرف گھر، یہ البیتانی کا ترجمہ ہوتا ہے دو گھر۔ تو چونکہ یہاں پہ پہلے نمبر پر البیتانی کا لفظ تثنیہ ہے، دو کو بتا رہا ہے، تو تثنیہ کے ساتھ ساتھ دوستو یہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے، یہ جملے کا پہلا حصہ ہے، پہلا جز ہے البیتانی، پھر اس کے بعد دوسرا جز اور دوسرا حصہ ہے جدیدانی، دونوں کو ملانے کے بعد ترجمہ ہوگا دو گھر نئے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر چونکہ بھئی اسم آ چکا ہے، اگرچہ تثنیہ کے روپ میں ہو، تو اس وجہ سے یہ بھی جملے اسمیہ ہو گیا، کیونکہ یہ اسم آ رہا پہلی مثال میں دوسری مثال میں فرق یہ ہے کہ وہ پہلی مثال کے اندر دونوں الفاظ، خاص طور پہ پہلا لفظ جو ہے وہ واحد تھا، پھر دوسری مثال کے اندر البیتانی کا جو لفظ ہے وہ تثنیہ ہے، دو کو بتاتا ہے، دو گھر، اسی لیے یہ چونکہ تثنیہ ہے تو اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے خبر کے طور پر وہ بھی تثنیہ ہوتا ہے، جدیدانی۔ تو یہ دو مثالیں ہو گئی دوستو۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ یہ دیکھیں تیسری مثال ہے الاولاد، یہ الاولاد صالحون، اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکے نیک ہیں۔ تو یہاں دیکھیں دوستو، پہلی دو مثالوں سے یہ مثال مختلف ہے اور الگ ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مثال جو تھی وہ واحد کی تھی، جس کے اندر پہلا جو اسم ہے وہ واحد آیا تھا، پھر دوسری مثال وہ تثنیہ کی تھی، دو کو بتانے والی۔ یہ تیسری مثال جو ہے یہ جمع کی ہے، دو سے زیادہ پر دلالت کرنے والا لفظ ہوتا ہے، دو سے زیادہ ہونے کو بتاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ترجمہ دوستو الاولاد، لڑکے صالحون نیک ہیں۔ تو الاولاد کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، جمع، اس کو جمع کہتے ہیں۔ جو لفظ دو سے زیادہ کے عدد کو بتائے، دو سے زیادہ ہونے کو بتائے، اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو جو لفظ یہ الاولاد کا ہے یہ دو سے زیادہ ہونے کو بتاتا ہے، دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، تو لہذا یہ جمع ہے۔ تو یہ بھی پورا کا پورا جملہ اسمیہ ہے، الاولاد صالحون، لڑکے نیک ہیں، اس کے اندر بھی بات پوری ہو رہی ہے۔ اور پہلا لفظ چونکہ اسم ہے، مطلب اگرچہ وہ جمع کی صورت میں ہے، مطلب دو سے زیادہ کو بتانے والا لفظ ہے، مگر یہ چونکہ اسم ہے تو اس لیے اس پورے جملے کو اسم کہا جاتا ہے، جملے اسمیہ کہا جاتا ہے۔
تو چونکہ یہ پہلے نمبر پر پہلے لفظ میں یہ جمع کا لفظ آیا ہوا ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا، تو اس کے بعد جو خبر کے طور پر اس کی خبر دینے کے لیے جو لفظ آ رہا ہے تو اس کو بھی جمع لایا گیا ہے، صالحون۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ہم نیچے جب اترتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ بھی جملے اسمیہ کی مثالیں ہیں۔ یہاں دیکھیں الطاولۃ صغیرۃ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میز چھوٹی ہے، چھوٹا ہے، میز چھوٹا ہے۔ تو یہ پہلا جو لفظ ہے چونکہ یہ بھی اسم ہے تو لہذا یہ پورا جملہ جملے اسمیہ ہے، یہ بھی جملے اسمیہ کی مثال ہے۔ پہلی مثالوں میں اور اس میں فرق یہ ہے دوستو، پہلے کی جتنی مثالیں گزر چکی ہیں چاہے واحد کی ہو یا تثنیہ کی یا جمع کی، وہ سب کے سب مذکر سے تعلق رکھنے والی مثالیں تھیں، مذکر سے، مذکر ہے۔ مگر یہاں پہ جو 3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یہ ساری مثالیں مؤنث کی ہیں۔ جیسے الطاولۃ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے کہ آخر میں دیکھیے بولتا ہے، تو بولتا آنے کی وجہ سے یہ مؤنث کہلا رہا ہے اور مؤنث ہے۔ تو چونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے بعد اس کی خبر دینے کے لیے جو لفظ صغیرۃ آ رہا ہے، میز کیا ہے، میز کیا ہے تو چھوٹا ہے، تو اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو خبر جس سے دی جا رہی ہے اس لفظ سے وہ بھی مؤنث ہے، صغیرۃ آیا، یہ بھی مؤنث پھر یہ بھی مؤنث، دونوں بھی مؤنث ہیں، مگر دونوں مؤنث ہیں مگر کیا ہے، واحد ہے، مؤنث میں واحد ہے، واحد مؤنث ہے، مطلب ایک مؤنث کو بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال کے اندر دوستو الطاولتان ہے، یہ جو الطاولتان اس کے بعد ہے صغیرتان، یہ پورا جملہ ہے اور مکمل جملہ ہے اور جملے اسمیہ ہے۔ جملے اسمیہ اس لیے ہے کہ یہ بھی اسم سے شروع ہو رہا ہے، جیسے الطاولتان الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے ساتھ تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اسم ہے، تو لہذا یہ جو جملہ ہے یہ بھی اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ پورے جملے کو دوستو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے۔ پہلی مثال میں اور دوسری مثال میں فرق یہ ہے کہ یہ واحد مؤنث مطلب ایک مؤنث کو بتانے کے لیے لایا گیا تھا، پھر یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ تثنیہ پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ یعنی دو کو بتاتا ہے، مؤنث میں دو، یعنی 2 میز چھوٹے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ بھی اسم سے شروع ہوا ہے، یہ آنا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے، تو لہذا یہ پورا جملہ جملے اسمیہ ہے، یہ جملے اسمیہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو نیچے کی آخری مثال جو ہے البنات صالحات، لڑکیاں نیک ہیں، تو اس کے اندر بھی چونکہ پہلا لفظ اسم ہے تو لہذا پورا جملہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے، مگر پہلی مثالوں میں اور اس مثال میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلی مثال جو یہاں مؤنث کی دی گئی تھی وہ واحد کی تھی، دوسری مثال جو دی گئی تھی وہ تثنیہ کی تھی، تیسری مثال جو دی گئی ہے یہ جمع کی ہے، جمع، یہ البنات کا جو لفظ ہے یہ بنتن کی جمع ہے، تو لڑکیاں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو لہذا یہ بھی اسم سے شروع ہو رہا ہے، اگرچہ یہ جمع ہے اور مؤنث ہے تو مگر یہ جملے اسمیہ ہی کہلایا جائے گا کیونکہ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہ جو پہلا لفظ ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اسم ہے، تو وہ چونکہ جمع ہے اور جمع بھی وہ بھی مؤنث کی ہے، تو لہذا اس کی جو خبر ہے اس کے بارے میں جو خبر دینے کے لیے جو لفظ لایا گیا ہے صالحاتن کا، وہ بھی جمع لایا گیا ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ قانون سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس لفظ سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہ اگر اسم ہے، چاہے وہ واحد کا لفظ ہو، تثنیہ کا لفظ ہو، جمع کا لفظ ہو، چاہے وہ مذکر کا لفظ ہو یا مؤنث کا لفظ ہو، بس وہ جملہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ بلا جھجک اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے جملے اسمیہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے جملے واحد، تثنیہ، جمع، مؤنث، مذکر کے فرق کے ساتھ جو لکھے گئے، یہ سارے جملے اگرچہ الگ الگ فرق رکھتے ہیں مذکر مؤنث وغیرہ ہونے کے اعتبار سے، مگر سارے کے سارے جملے ایسے ہیں کہ ان کے شروع میں ایک اسم آ رہا ہے، وہ اسم آ رہا ہے تو وہ اسم ہونے کی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے ال کی ہر جگہ، تو لہذا جملے کا آغاز، یہ سارے جملوں کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے، تو لہذا یہ سارے کے سارے جملے اسمیہ کہلاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی گفتگو کہ جس کے اندر ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے
کہ جملے اسمیہ کیسے کیسے روپ میں ہوتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسم اگر پہلے ہو جملے سے، جملے کی ابتدا میں ہو، وہ جملے اسمیہ ہے، چاہے اس کے الگ الگ رنگ و روپ کیوں نہ ہو. تو یہ ساری کی ساری مثالیں جملے اسمیہ کی تھیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علمی برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.